السلام علیکم، ویلکم ٹو دا وائس آف ہیرو۔ آج ہم جس ہیرو کی، جس پرسنالٹی کی، جس شخصیت کی، جس درویش کی، جس صوفی بزرگ کی، جس اولیاء کرام کی آواز بنی ہے، لوگ اسے کلندر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کو بو علی کہتے ہیں، لوگ اس کو حضرت بو علی کلندر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1190 ہجری میں ہے اور آپ کی وفات 1325 ہجری میں ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی معروف صوفی بزرگ اولیاء کرام میں سے ایک تھے۔ آپ کا اصل نام سید شاہ شرف الدین تھا، مگر آپ بو علی کلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک علمی روحانی گھرانے سے تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خدمت اور لوگوں کو روحانی فیض پہنچانے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ نے اپنے وقت کے مشہور صوفیہ سے علم حاصل کیا، جن میں شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضرت بابا فرید گنج بخش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ نے اپنے شیخ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کیا اور ان کی صحبت میں رہ کر اپنی روحانی مراتب کو مزید بلند کیا۔ حضرت بو علی کلندر اپنی دنیاوی زندگی سے بالکل بے نیاز تھے۔ حضرت بو علی کلندر کا شمار ان صوفیہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی سے بالکل کنارہ کشی اختیار کی۔ آپ اکثر مجذوبی کی حالت میں رہتے اور آپ کے دل پر ہمیشہ اللہ کی محبت کا غلبہ رہتا۔ آپ کو اکثر جذب کی کیفیت ہوتی، جس کے دوران آپ دنیا سے لا تعلق اور بے نیاز ہو جاتی۔ آپ نے اپنی زندگی میں سادگی، تقوی کو بہت زیادہ اہمیت دی اور لوگوں کو بھی اس کا درس دیا۔ خانگاہ کا قیام۔ حضرت بو علی کلندر نے پانی پت میں ایک خانگاہ قائم کی۔ یہاں آپ نے لوگوں کی روحانیت تربیت شروع کی۔ آپ کی خانگاہ لوگوں کے لیے روحانی فیض کا مرکز بن گئی اور لوگ دور دراز کے آپ کے پاس آتے اور فیض حاصل کرتے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور وقت کی پابندی کرنے اور دنیاوی لذتوں سے دور رہنے کی تلقین کی۔ حضرت بو علی کلندر کی شاعری۔ حضرت بو علی کلندر فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ آپ کی شاعری میں عشق حقیقی کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کے اشعار میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور معرفت کے گہرے رنگ جھلکتے ہیں۔ آپ نے اپنے اشعار میں انسان کو اپنی حقیقت پہچانے اور اپنی روح کو اللہ کی قربت میں لانے کی ترغیب دی۔ حضرت بو علی کلندر کی کرامات۔ زمین کو زرخیز کرنے کی کرامات۔ ایک مرتبہ پانی پت میں قحط سالی ہوئی اور زمین بالکل بنجر ہو گئی۔ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت بو علی کلندر نے اللہ سے دعا کی تو اس کے بعد بارش ہوئی اور زمین زرخیز ہو گئی۔ اس کرامات سے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ آپ پر اور مضبوط ہو گیا۔ دریا کے پانی کو روک دینا۔ ایک مرتبہ حضرت بو علی کلندر ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ دریا کا پانی اچانک بڑھنے لگا اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کو دریا کی طرف اچھال دیا، پھینک دیا اور دریا کا پانی رک گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر لوگوں پر آپ کی کرامت کا گہرا اثر ہوا۔ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ نبینہ شخص کو بنائی دینا۔ ایک نبینہ شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت بو علی کلندر نے اس کے لیے دعا کی اور اپنی انگلیوں سے اس کی آنکھوں کو چھوا، جس کے بعد اس شخص کی بنائی واپس آ گئی۔ یہ کرامات دیکھ کر بہت سے لوگوں کا ایمان اور اللہ پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ آپ کی کرامات میں سے سب سے بڑی کرامات جو تھی مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص کا جوان بیٹا وفات پا گیا تھا اور وہ شخص حضرت بو علی کلندر کے پاس آیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ حضرت بو علی کلندر نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے اس کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ یہ کرامات سن کر لوگ حضرت بو علی کلندر کے پاس آنے لگے اور آپ کی دعا سے اپنی مشکلات کو حل کرنے لگے۔ آگ میں نہ جلنے کی کرامات۔ حضرت بو علی کلندر پر ایک بار مخالفین نے الزام لگایا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا اور آپ صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں نے آپ کی کرامات اور اللہ سے آپ کے گہرے تعلق کا اقرار کر لیا۔
حضرت بو علی قلندر اور پانی پر چلنے کی کرامات۔ روایات میں ہے کہ حضرت بو علی قلندر نے ایک موقع پر لوگوں کو حیرت میں ڈالنے کے لیے پانی پر چل کر دکھایا۔ آپ نے دریا کے پانی پر بغیر کسی سہارے کے چلنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کو ایک معجزہ سمجھا اور آپ کی روحانیت طاقت کو تسلیم کیا۔ آسیوں کی، درد مندوں کی، سائل کی، درد مندوں کی، حاجت مندوں کی دعائیں پوری کرنا۔ حضرت بو علی قلندر کے پاس دور دراز سے لوگ اپنی اپنی حاجات، اپنی اپنی خواہشات اور اپنی اپنی مصیبتیں، دکھ لے کے حاضر ہوتے۔ آپ اللہ کے حکم سے ان کے لیے دعا کرتے اور ان کی مصیبتیں، دکھ، تکلیف اور حاجات پوری ہو جاتی۔ بہت سے بیماروں کو شفا ملتی اور بہت سے غمگین دلوں کو سکون مل جاتا۔ حضرت بو علی قلندر اور رزق میں برکت۔ کہا جاتا ہے کہ بڑی مشہور روایات ہے کہ آپ حضرت بو علی قلندر کی دعاؤں سے بہت سے لوگوں کے رزق میں برکت ہوئی اور ان کے کاروبار میں خوب ترقی ہوئی۔ آپ کی برکت سے لوگ مالی مسائل سے آزاد ہو گئے، پرسکون اور راحت کی زندگی گزارنے لگے۔ دشمنوں کی اصلاح۔ حضرت بو علی قلندر کے کئی مخالفین اور دشمن تھے، مگر آپ کی محبت اور اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی آپ کے پیروکار بن گئے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی کبھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ہمیشہ دعا کی کہ اے اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ اپنے پیروکاروں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے مریدوں کو اور ان کے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ کے پاس جو بھی آتا اس کا دل اللہ کی محبت اور عبادت کی طرف مائل ہو جاتا۔ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ دنیاوی زندگی سے دور ہو جاتے، وہ اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے اور دنیاوی زندگی سے دور ہو کر اللہ کی رضا کے طالب بن جاتے اور ایک صالح اور اللہ کے مخلص بندے بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے۔ حضرت بو علی قلندر کی یہ کرامات اور ان کی روحانی عظمت کا مظہر ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کیا۔ آپ کی کرامات کا مقصد بھی لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا تھا۔ آپ کی کرامات آج بھی لوگوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور ہمیں اللہ سے قربت کا درس دیتی ہیں۔ حضرت بو علی قلندر کا وصال۔ حضرت بو علی قلندر کا وصال 1325 ہجری میں وصال فرما گئے۔ آپ کا مزار مبارک پانی پت ہندوستان میں واقع ہے، جو کہ آج بھی لوگوں کے لیے ایک روحانی مرکز ہے۔ آپ کے مزار پر ہر سال لاکھوں کی عزت مند آتے ہیں اور آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضرت بو علی قلندر کی تعلیمات۔ حضرت بو علی قلندر کی زندگی کا پیغام محبت، صبر اور تقوی پر مبنی تھا۔ آپ لوگوں کو اخلاص، اللہ سے محبت اور انسانوں سے ہمدردی کا درس دیتے تھے۔ آپ کی تعلیمات میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ انسان اپنے دل کو پاک رکھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ ہمیں آخر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت بو علی قلندر کی زندگی کا مقصد اور ان کا پیغام محبت۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو انسانیت اور محبت کا درس دیا۔ آپ فرماتے ہیں حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنے کردار کو ایسا آپ فرماتے تھے کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے کردار کو ایسا پاکیزہ بنائے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو تاکید کی کہ وہ انسانوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین بنا لیں۔ نتیجہ یا اختتامیہ۔ حضرت بو علی قلندر کی زندگی ہمیں روحانیت، محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتی ہے۔ آپ کی تعلیم آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت بو علی قلندر کی زندگی کرامات سے بھری ہوئی تھی اور آپ کی کرامات، آپ کی تمام تعلیم اللہ سے گہرے تعلق اور روحانی مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں آپ کی چند مشہور کرامات آپ کو جو پہلے بتا چکے ہیں، اس نے جیسے زمین کو زرخیز کیا، مردوں کو زندہ کیا، نبینوں کو بنائی دی، آگ میں نہ جلے، پانی پر چل کر دکھایا، یہ ساری کرامات تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ اسی لیے آپ نے سب لوگوں کو کہا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کو وہاں جاننا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کسی نئے ہیرو کی آواز بن کر۔ اللہ حافظ۔